بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب زدني علما. باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة متفق عليه. والعن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا وكذلك البخاري عن أبي سعيد وقال درجة. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر میں بھی آپ پڑھ لیے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ بھی جماعت ہے، اور اگر دکان میں بازار میں 4 آدمی مل کر پڑھ لیے تو وہ بھی جماعت ہے. یہاں مطلب ہے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. عورتوں کے لیے صرف اجازت ہے، آ سکتی ہیں، آنا نہیں، آ سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے، مردوں کو حکم ہے. اب مرد جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے کیا؟ حکم تو ہے اللہ کا رسول کا، ضروری ہے کیا؟ اب اگر ہم کہیں ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز آ کر نہیں پڑھتا ہے وہ گویا گنہگار. نماز اس کی ہوگی لیکن وہ گنہگار ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانا. اب جماعت کے ساتھ آ کر پڑھنے کے لیے مردوں کو حکم دیا گیا ہے، ہر مرد کے لیے. کیا نہیں کچھ لوگ آ کر پڑھ لیے کچھ لوگ نہیں پڑھے تو جیسے جنازہ ہے نا ویسا ہے کیا؟ کچھ علماء نے وہ بھی کہا. اب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز کو 27 درجے ثواب زیادہ، بعض حدیث میں آیا 25 درجے ثواب زیادہ. آپ جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 25 نماز کا ثواب دیتا ہے. اب اس حدیث کو لے کے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی 25 ثواب ملیں گے ایک نماز کا، اگر اکیلا پڑھا تو 1 ثواب ملے گا، آنا ضروری نہیں. ایسے اس حدیث کو لے کر کچھ لوگوں نے دلیل پکڑی. امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، اس کے علاوہ دوسرے بڑے علماء کہتے ہیں نہیں آنا ہے، دوسری حدیثوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، جب چل کر فیصلہ کریں. اب جماعت کو آنے کے آداب بھی ہیں، ثواب بھی بے حساب ہے،
ایک ثواب تو نماز کا مل گیا آپ کو، 25 یا 27 نماز کا ثواب ملا۔ دوسرا ثواب مسجد کو آنے میں کیسے ہے؟ آپ گھر میں وضو کر لیے نماز کے واسطے، آپ مسجد کو آتے ہیں، مسجد کو بھی آپ کے گھر کو بھی سمجھو 1000 فٹ 1000 قدم کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکل کے مسجد کو آتا ہے تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی، ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف۔ کتنا بڑا ثواب ہو گیا دیکھیے، یہ تو ایک نماز کا ثواب 25 ملا، اب اس کے علاوہ جو ثواب ہے مسجد کو آنے کا کتنا بڑا ثواب ہے دیکھیے، اب 1000 ہے تو مطلب ہے کہ 1000 ثواب ملا۔ اللہ اکبر۔ تو جماعت کو آنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک بھی آیا کہ اگر کوئی آدمی آیا مسجد کو نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، جماعت ہو گئی، جماعت کا ثواب ملے گا، بس حدیث میں ویسے بھی آیا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے ارے ہو گئی بھائی جماعت، اب کیا جاتے ہیں مسجد کو، آؤ، ہو سکتا ہے جماعت مل جائے، نہیں تو ثواب تو ملے گا نا تم کو، مسجد کو آئے نا اللہ کے گھر کو، ثواب ملے گا۔ ان باتوں کا خیال کرنا۔ اب ایک حدیث میں تو یہی آیا بھائی نماز پڑھو تو ایک نماز کا 27 ثواب، 25 ثواب، یہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں۔ اس سے لوگوں نے کیا سمجھا، ہر آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو زیادہ ثواب، نہیں پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہوتا ہی۔ اب دوسری حدیث دیکھیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہر آدمی کو آنا چاہیے مسجد کو۔ اب اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا یشهدون الصلاة فاحرق علیہم بیوتهم والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدهم انه یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ کیا فرماتے ہیں پیارے نبی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جی میرا ارادہ ہوتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز جماعت پڑھانے کا، ایک آدمی کو میں کہوں جی تم تو نماز پڑھاؤ، پھر میں کچھ نوجوانوں کو لے کر جاؤں، ان کے ساتھ لکڑیاں، ڈنڈے جلانے کی لکڑیاں ہوں گی، جا کر دیکھنا گھروں کے اندر مرد ہے جماعت کو نہیں آئے، گھر جلا دے، میرا ارادہ ایسی ان کا گھر جلا دے، پھونک دینا۔ لیکن عورتیں بچے ہیں نا، وہ جل جائیں گے نا، اس لیے اللہ کے پیارے رسول ارادہ کر کے بھی گھر نہیں جلائے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ضروری نہیں، یہ حدیث کیسے ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ آگے تو بس یہ حدیث کیسے آپ سمجھیں گے؟ اس حدیث سے دونوں باتیں معلوم ہوئی کہ ہر ایک کو آنا مرد میں سے جماعت میں ضروری ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت کا حکم ضروری ہے، اختیاری نہیں، چاہے تو جماعت سے پڑھو چاہے تو گھر میں پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا یہ جو گھر میں لوگ رہ جاتے ہیں نا، اگر ان سے کہا جائے اجی عشاء کی نماز کو آئے تو تم کو ایک بہترین گوشت کا ٹکڑا ملے گا، یا کہ صاحب جو ہڈی والے گوشت کا ٹکڑا ملے گا، پسلی کی ہڈیاں ہوتے گوشت لگا رہتا ہے نا، وہ دو ملیں گے۔ عربوں کو گوشت کی بہت خواہش، گوشت کا نام سنے تو فوراً آتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر ان کو بتا دیا جائے کہ نماز کو آئے تو یہ گوشت کا ٹکڑا ملا تو سب آئیں گے، چل کر آنے نہیں ہو تو رینگ کر آئیں گے۔ اب ہم اس کے بجائے یوں کہیں، اگر اعلان کر دیا جائے کہ صاحب نماز کے بعد سب کو لڈو دیا جائے گا، پورے لوگ آئیں گے، جلیبی دی جائے گی، پورے لوگ آئیں گے، بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لیں گے جلیبی کے واسطے۔ دنیا کی اتنی خواہش،
وہ دیکھتے ہیں نا، بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ مسجد میں کچھ بھی بانٹتے بولے تو اللہ اکبر کتنے لوگ آتے ہیں۔ رمضان کا مسئلہ لے لیں، اللہ کے نیک بندے روزہ رکھ کے مسجد میں آ کے افطار کرتے، کتنی خوشی ہوتی۔ 100 میں 30-40 آدمی بے روزہ، وہ آ کے مسجد میں باقاعدہ گنجی پی کر جاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز دیکھتے کون بھی نہیں دے بھاگ جاتے، نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھو یہ کوٹرا گنجی پینے کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے ناجائز پی کے جاتے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے آتے ہیں مسجد میں افطار کرتے ہیں مل کے، اللہ اکبر، سب کی دعائیں۔ لیکن بے روزے آتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ہیں، ہم نے کہا 100 میں 30-40 ضرور ایسے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں میں جہاں انتظام ہوتا گنا گنجی کا، بے روزے دار بھی آتے۔ اللہ، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں بھائی اب یہ جو گھر میں رہتے تھے صحابہ، کیا منافقین، دیکھو منافقین بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کتنی جماعت، 5 وقت کی جماعت پڑھتے تھے، لیکن عشاء میں فجر میں ذرا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، اندھیرا نا، کون آئے کتنے لوگ آئے کون دیکھتے، اس زمانے میں لائٹ وغیرہ کچھ نہیں نا، فجر میں اندھیرے میں پڑھتے اللہ کے پیارے رسول، عشاء میں بھی اندھیرا ہو جاتا، تب منافقین ذرا ڈبکی دینے کی کوشش کرتے۔ وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں عشاء کی نماز میں جانا ہے ان کو پکڑنے کو واسطے، گھر جلا کر چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، گھر کتنی قیمتی چیز آپ جانتے ہیں نا، کہ صاحب اس زمانے میں گھر بنانے کے لیے 500 600 1000 روپے خرچ ہوتے ہوں گے، اب تو سمجھے لاکھوں میں ہے، اس زمانے میں اتنی قیمتی چیز اللہ کے رسول معمولی بات کے لیے جڑ جاتے کیا؟ ایک مسلمان کا مال بہت قیمتی نا، تو اس کے باوجود اللہ کے رسول جلا دینا ان کا گھر، نہیں آئے نا نماز کو، اس لیے اب کیا ہے، کچھ بیمار بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، ان پر جماعت میں آنا فرض نہیں ہے، اس لیے اللہ کے پیارے رسول نہیں جلائے ان کا گھر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت میں آنا مردوں کے لیے جن کو مجبوری نہیں ہے ضروری ہے۔ صحابہ کی جماعت کو آنے کی کتنی خواہش تھی، وہ بعض حدیثوں میں ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث سے سمجھ میں آ گیا نا کہ جماعت میں آنا ضروری ہے، نماز ہو جاتی وہ اور بات ہے۔ ایک حدیث میں یوں آیا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے قریب رہنے والے مسجد میں نماز نہیں پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں اگر مسجد میں نہیں پڑھے تو، لیکن حدیث بہت کریکٹ صحیح حدیث نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو مسجد میں آنا نوجوانوں کے لیے، صحت مند لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہتے ہیں منافقوں کو 2 نماز بہت بھاری، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ صاحب اس میں کتنا ثواب ہے تو رینگ کر آتے، بچے رینگتے نا زمین میں، ویسا آتے، ارے کتنا ثواب ہے بھائی عشاء کا فجر کا۔ اب ہم کو دیکھنا کیا ہے، اگر ہم کو ویسی سستی ہے فجر میں، اذان ہوتی اٹھتے نہیں، سستی کرتے فلاں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں بھی نفاق ہے، ہم لوگ بھی منافقوں کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سستی وہ بھی کچھ بھی فوراً اذان سنے، ناک جھاڑے، دعا پڑھ کے اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بس شیطان کی تعویذ وہیں بیکار ہو جاتی۔ سستی نہیں کرنا، آتی سستی، شیطان چھوڑتا کیا، لیکن ہم کو اس سستی کو دور کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک کے شیطان کو آنا چاہیے، اٹھنا چاہیے۔ خاص کر سردی کے دنوں میں نا ذرا تکلیف ہوتی ہے، یہاں تو کیا سردی پڑتی، یہاں پنکھا چلا کر ہم لوگ بیٹھتے، یو پی بہار وغیرہ میں آپ سردی دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اوٹی وغیرہ کی سردی کی بھی دیکھیں، کوڈیکانل کی بھی سردی دیکھیں، یو پی کی سردی تو اور زیادہ، اللہ
دلی یو پی وغیرہ میں بہت زیادہ سردی، وہیں سے اس میں بھی دیکھا ہم نے لوگوں کو آتے جماعت آ کے نماز پڑھتے. وعنہ قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني للمسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فاجئ رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری حدیث. ایک نابینا آدمی ہو سکتا ابن ام مکتوم رہے ہوں، نابینا. اب ان کا گھر ذرا مسجد سے دور تھا سمجھو، کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی مدینے میں، اور رات میں کیڑے مکوڑے بھی رہتے راستے میں. اب نابینا آدمی کو کیا معلوم کیڑے ہی مکوڑے ہیں، گڑھا ہے، ٹیک ہے، پانی ہے، کھڈا، کیا معلوم. آ کر بولے اللہ کے رسول میں نماز کو آتا ہوں لیکن رات میں تکلیف ہوتی، راستے میں سب پریشانیاں ہوتی، مسجد کو بلا کر لانے کوئی بھی نہیں نا اللہ کے رسول، تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں کیا؟ اچھا جی پڑھ لو بولے. اب وہ گئے مسجد سے، ابھی نکلے بھی نہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، تم کو اذان کی آواز سنائی دیتی کیا؟ ہاں اللہ کے رسول اذان کی آواز سنائی دیتی. کہا نہیں جی مسجد میں آ کر پڑھو. دیکھو اگر چھوٹ ہوتی کہ صاحب چاہے تو وہاں پڑھ لو چاہے تو وہاں پڑھ لو تو اللہ کے رسول نابینا کو اجازت دے دیتے نا. نہیں اجازت دی، کہا نہیں مسجد میں آ کر پڑھنا. ویسا بہت مسائل میرے. بعض مرتبے بوڑھے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، بچوں کو آج کل کے زمانے میں مسجد ذرا دور ہو کچھ بھی ہو اور روڈ کراس کرنا پڑے تو بہت تکلیف، جان جانے کا خطرہ ہے. ویسے بوڑھے بوڑھے لوگ اگر گھر میں پڑھ لیے تو اللہ قبول کر لے گا، ان کو ثواب بھی دے گا، جیسا کہ اتبان ابن مالک کی حدیث آتی ہے. ان کو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اذان دیے تو اس کا مطلب یہ کہ اذان کی آواز 40-50 گھر تک جاتی نا، لاؤڈ اسپیکر نہیں، سادہ اذان، تو وہاں تک کے لوگوں کا آنا مسجد کو ضرور. اب ایسے نہیں کرنا کہ صاحب بھائی یہ تو ذرا مشکل مسئلہ ہے کہ 50 گھر کے بعد جا کر گھر جائیں گے، ایسے نہیں سوچنا نا، یہ غلط بات ہے. ثواب حاصل کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے، جیسا کہ ایک دوسرے آدمی کی حدیث آنے والی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر رواه ابن ماجہ والدارقطنی وابن حبان والحاکم واسنادہ علی شرط مسلم لیکن رجح بعضهم وقته. عبداللہ بن عباس صحابی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی نا، عمر چھوٹی تھی لیکن علم بہت تھا. اللہ کے رسول جب انتقال ہوئے تو ان کی 12-13 سال عمر رہی ہوگی. اس کے بعد اتنا علم حاصل کرے، ایک صحابی کو نہیں چھوڑے، جا کر کس کے پاس کیا علم سب حاصل کیے، بہت بڑے عالم بن گئے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کی اذان سنا پھر مسجد کو نہیں آیا اس کی نماز نہیں ہوتی. پہلی جو میں بولا ذرا ضعیف حدیث، پڑوسی مسجد کے پڑوسی اگر مسجد میں آ کر نہیں پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی. ویسی یہ حدیث بھی، پڑوسی بولے تو کتنی دور، دیوار کو دیوار لگو نو پڑوسی، ان کی دیوار لگے تو پڑوسی ہو جاتے نا. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا اگرچہ اس حدیث کہا جاتا ہے 40 گھر تک پڑوسی، 40 گھر تک پڑوسی. تو اب ان سے ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، اذان سن کر نماز کو نہیں آئی جماعت کو نہیں نماز. ابھی اللہ کے رسول فرمائے نہیں ابن عباس فتویٰ دیے، اس میں اختلاف. بعض لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ابن عباس کا فتویٰ. اب فتویٰ دیے تو حدیث کو دیکھ کر ہی نہ فتویٰ دیں گے، اپنی طرف سے نہیں بولیں گے نا، اس لیے اس کو حدیث ہم کہہ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب اذان سننے کے بعد آنا چاہیے مسجد میں. وعن یزید بن الاسود انه صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم تركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكم نافلہ رواه۔ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے سلام پھیر کے دیکھے تو دو آدمی وہاں مسجد کے کنارے کھڑے ہیں، بلا کر لاؤ جی ان دونوں کو۔ اب اللہ کے رسول بلائے تو کتنا ڈر، کیا ہوتی تھی، کیا سزا دیتے، ڈر ڈر کر بیچارے آئے، کانپ رہے، کیوں جی نماز نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ؟ اللہ کے رسول ہم لوگ گھر میں نماز پڑھ لی ہے، آئے یہاں اس لیے نہیں پڑھے۔ ایسا نہیں کرنا جی، اگر تم لوگ گھر میں کسی وجہ سے نماز پڑھ لی، مسجد کو آئے، وہاں جماعت ہو رہی ہے تو شامل ہو جانا اس میں، نفل کی نیت، وہ نفل کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں پڑھنے کی وجہ سے لوگ کیا سمجھیں گے، مسلمان نہیں، بے نمازی، ہم لوگ کو لوگ ستانے آئے، قتل کرنے آئے، کچھ بھی سمجھیں گے نا، وہ بھی ایک طرف ہے۔ دوسری بات ہے کہ جماعت کے خلاف ورزی ہوتی نا، ایسے فرمائے اللہ کے پیارے رسول۔ تو یہ معلوم ہوا کہ صاحب اگر ہم لوگ کو کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لے، مسجد کو تو جماعت ہو رہی ہے، شامل ہو جانا چاہیے نفل لیے۔ میں پڑھ لیا بھائی اب نہیں پڑھتا، ایسا نہیں بولنا، ویسا حدیث میں آیا پڑھنا تو نماز ایک نماز دو ہو جائیں گی نا، نہیں نہیں، یہ نفل نماز دوبارہ جو پڑھتے ہیں نا امام کے ساتھ وہ نفل ہو جائے گی، پہلی نماز فرض نماز ہو گئی، ایسے۔ لیکن ہم لوگ کو فرض کرو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اب ایسی صورت میں پھر جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آج کل بہت ہے سمجھو، اس لیے کہ ہم لوگوں کی مسجد میں 3:20 کو 3:15 بجے عصر کا وقت ہوتا، ہم لوگ بھی 3:45 کو اذان دے کے 4 بجے نماز پڑھ لیتے۔ دوسری مسجدوں میں 4:30 بجے اذان دے کر نماز پڑھتے۔ اب ہم لوگ یہاں پڑھ کے گئے وہاں جماعت ہو رہی تو اس میں ہم شامل ہونا کیا؟ نہیں، اس میں شامل نہیں ہونا، یہاں جماعت کے ساتھ پڑھ لینا آپ کو، اس لیے اس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ البتہ ایک دوسری صورت ہے جو حدیث میں آئی، بعض مرتبہ اللہ کے رسول فرمائے دیکھو جی قریب میں تمہارے امام صاحبہ کیسے ہو جائیں گے، بولے تو لیٹ سے نماز پڑھائیں گے، ظہر بھی عصر بھی سب لیٹ سے۔ کیا کریں اللہ کے رسول، نماز کا ٹائم ہوتے تم لوگ نماز پڑھ لو، پھر نکل کر گئے جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں شامل ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب فرض کیجئے کوئی آدمی جو نماز کے وقت ہوتے ہی تھوڑی دیر میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، یوں سمجھ لے اہل حدیث، اب رہتا حنفی محلے میں، اب وہ کیا کرے گا؟ بھائی 3:30 بجے اذان دیا نہیں دیا نماز پڑھ لے گا عصر کی، پھر اس کا نکل کے گیا تو دیکھ رہا جماعت ہو رہی تو جماعت میں شامل ہو جائے گا، نہیں گیا نہیں جانے کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرمائے پہلے وقت میں نماز پڑھتے، ویسے ہی کرتے تھے، نماز کا ٹائم ہوا پڑھ لینا، 10 15 20 منٹ لیٹ ہے تو پرواہ نہیں، یہ تو مکروہ وقت ہو جاتا عصر کا کہ 2 سایہ وقت ہوتے ہمارا ٹھیک وقت ختم ہو جاتا، اور ان کا نماز کا وقت شروع ہوتا 2 سایہ کے بعد، اس لیے فجر وجر میں پرواہ نہیں، ذرا لیٹ سے پڑھے، ظہر میں پرواہ نہیں، عصر میں نہیں، عصر میں ہمارا وقت ان کا وقت 1 گھنٹہ کا فرق ہے، اس لیے اس میں ویسے نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے رسول نے ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ اگر گھر میں پڑھ لیے تو آ کے یہاں پڑھ لو، جماعت ملتی ہے نا، پڑھو، ایسے فرمایا اللہ کے پیارے رسول۔ ان ساری حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت میں شامل ہونا مردوں کے لیے ضروری ہے،
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعین. یہاں تک جماعت کی بات ختم ہو گئی. جماعت سے آنا پڑھنا ایسا. اس میں ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے کہ جماعت کی کتنی خواہش تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے. چلنے طاقت نہیں. دو آدمی کو کندھے کا سہارا لے کر آتے, لا کر ان کو کھڑا کر دیتے ہیں مسجد صف میں. کھڑنے کے لائق ہے تو کھڑیں گے, نہیں تو بیٹھ کر. چلنے طاقت نہیں تو بھی دو آدمی کا سہارا لے کر آتے تھے. ایک اور واقعہ حدیث میں جو آتا ہے جو صحیح حدیث ہے, ایک آدمی کا گھر مسجد سے بہت دور تھا. وہ صاحب آتے ہر نماز کو آتے ہوتی دور سے. گرمی کے دنوں میں پسینہ, لوگوں کو بڑا ترس آیا. بھئی یہ آدمی بیچارہ آتا اتنی دور سے آتا نا نماز کو, اسے بولیں گے بھائی تو مسجد کے قریب گھر لے لینا, نہیں تو تجھے ہم لوگ ایک گدھا گھوڑا سمجھو, اب زمانہ وہاں کا مدینہ کا گدھا جو گھوڑا ہوتا نا, گھوڑے جیسا رہتا, یہ گھوڑا خرید کے دیتے تجھے. بولے کیا جی مسجد کے قریب آ جاؤ. کیا جی اتنی دور سے آتے تھے. جاؤ جی, تمہیں اگر اللہ کے پیارے رسول کے بازو گھر میں رہو تو پھر ہوگا نہیں. میرا گھر بھی اللہ کے بازو بازو, میں نہیں رہتا. سمجھا رہے منافق کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بازو کتنی بڑی برکت رہنا, انہیں کیسا بولتا. جا کر صحابہ بولے اللہ کے رسول ایسا بولتا ہو. بلاؤ بھائی اسے, بلا کر پوچھے کیا جی ایسے بولا. ہاں اللہ کے رسول ایسے بولا. کیوں جی ایسے بولے. آپ فرمائے نا دور سے چل کر آئے تھے, یہ قدم کو ایک نیکی اور سب یہ گناہ معاف, اس لیے میں بازو رہتا ہوں کہاں ملے گا ثواب, اس لیے میں اتنی دور سے چل کے آتا ہوں. دیکھو ایسی ہرس ایسی خواہش رہتی تھی میرے جماعت کو آنے کی. اللہ اکبر. اب وہ سب کہاں گیا. اب بہرحال جماعت کے متعلق بہت ساری باتیں اور بھی ہیں, اگر ہوگا سکا تو بیان درس ہوگا. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.